الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آسان قرآن کا جو ہمارا سلسلہ ہے سورۃ البقرہ کی آیتیں جاری ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 95 آیات کا مطالعہ کیا، آج ہم 96 تا 100 آیات کا مطالعہ کریں گے۔ الحمدللہ آج ہماری 100 آیتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں طریقہ کار وہی رہے گا، ہم ابتدا میں لفظ بلفظ ترجمہ کریں گے، اور کچھ اگر مشکل الفاظ جو عربی میں استعمال ہوتے ہیں جن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ سرخ رنگ سے واضح ہوتے ہیں، رنگوں کی تقسیم سے آسانی ہے، انشاءاللہ موقع پر بتاؤں گا۔ مزید یہ کہ لفظ بلفظ ترجمے کے بعد ان الفاظ کو پھر پہچاننے کے لیے ہم کچھ طریقے رکھتے ہیں کہ کیسے ان الفاظوں کو پہچانا جائے۔ ابھی ہم ابتدائی طور پر ان الفاظ کے بنانے کے یا ان کو پہچاننے کے یا ان کے متعلق اگر کوئی اصطلاح آتی ہے اس کی وضاحت کے حوالے سے الفاظ کی پہچان میں چیزوں کو لے رہے ہیں۔ طریقہ کار میں انشاءاللہ آگے بہتری جب آئے گی، جب ان الفاظ کے طریقہ کار کو ہم سمجھ لیں گے، پھر جو آیات میں الفاظ استعمال ہوں گے ان کی پہچان کو ہم اس جگہ رکھیں گے کہ اس آیت کو اب ہم ان جتنی چیزیں ہم نے جو پڑھی، جو فارمولاز پڑھے، ان کے تحت یہ لفظ کیا ہے، تو انشاءاللہ اسی طریقے پہ ہمیں بہتر طور پر رہنمائی ملے گی۔ اور پھر اس کے بعد ہم اردو سے قریب تر کر کے ترجمہ کرتے ہیں بامحاورہ، اور پھر اس کے بعد اردو میں مستعمل الفاظ۔ اچھا، مجھے ایک سوال پوچھا کہ اردو سے قریب تر ترجمہ تو اردو میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ترجمہ کسی بھی زبان کا دوسری زبان میں نہیں ہو سکتا۔ ترجمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک لفظ کے نیچے کوئی لفظ لکھا، اور کوئی بھی زبان دوسری زبان میں جب منتقل ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، پھر اس میں کسی زبان مطلب جس زبان میں آپ ترجمہ کر رہے ہیں اس کی ترجمانی کر رہے ہیں، بیسیکلی اس کو اتنا قریب کرو کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس زبان میں اس کے مفہوم سے بالکل قریب تر ہو جائے۔ تو اس لیے قریب تر کا لفظ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اردو محاورے میں اگر یہ بات میں کہوں یا آیتوں کا ترجمانی کروں تو اردو محاورہ کتنا قریب ہوگا جو اس عربی کی جگہ بات کو سمجھانا آسان کرے۔ ویسے تو نہیں ہو سکتا، لیکن جس حد تک بھی ممکن ہو سکے تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں قریب تر کر کے تاکہ آسان ہو۔ انشاءاللہ سبق شروع کرتے ہیں، لفظ بلفظ ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات میں پھر دہرا دوں کہ ہمارا سلسلہ 5 آیتوں کا ہوتا ہے۔ بات کبھی کبھار ادھوری محسوس ہوتی ہے، لیکن پچھلی آیتیں اگر آپ پچھلے اسباق کا مطالعہ کرتے ہوئے آئیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا تسلسل ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی تمنا نہیں کرتے یہود و نصارہ کی طرف، اور آخرت کی تمنا کرتے ہیں، اور اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے ہم چہیتے ہیں اور ہم اللہ کے قریب تر لوگ ہیں باقی لوگوں کے سامنے، باقی لوگوں کے علاوہ، مطلب ہم زیادہ اللہ کے قریب، باقی لوگ تو ایسے ہی ہیں۔ تو اچھا، اتنے چہیتے ہو تو اللہ کے سامنے موت کی تمنا کر لو، یہ ان سے کہا گیا، انہوں نے نہیں کیا۔ پھر بتایا جا رہا ہے کنٹراسٹ میں کہ اصل میں یہ تو دنیا کے حریث ہے۔ یہ بات اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے زور دینا کسی بات میں، جیسے ہم نے دیکھا ہوگا لا کا استعمال، جیسے البتہ یہ آ گیا، انا کا استعمال کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں کہ جملے میں زور پیدا کریں۔ کبھی کبھار سینٹنس کو ریورس کرتے ہیں، الا کا استعمال کرتے ہیں، جیسے لا الہ نہیں نفی میں بات کی، الا اللہ، تو الا جب لگتا ہے سوائے اللہ کے تو اس کا مطلب ہے زور پیدا کر دیا۔ تو اس کا اگر سمپل ترجمہ کیجئے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، معبود ہے۔ یہ کیسے صرف کا جو ہے نا یہ کہلاتا ہے، ان کو کہتے ہیں حصر کا اسلوب، زور دینے کے طریقے۔ عربی میں بہت سارے طریقے ہیں، ریورس کر کے بھی ہوتا ہے، کچھ حروف بھی لگتے ہیں، کچھ الگ سے حرف لگتا ہے تو جملے میں زور ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو آج ہم پڑھ رہے ہیں وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، ہم جانتے ہیں وا کے معنی اور، تا کے معنی جیسے کہ تو یا آپ ترجمہ ہم کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں مضارع میں یہ استعمال کرتے ہیں جس کا ترجمہ کرتے ہیں کریں گے، اس طرح ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کے ساتھ۔ اچھا، پھر ہم کا بھی جانتے ہیں ان کو، یہ اضافی ایک لام اور اضافی ایک نون مشدد، اصل میں ایک نون تو ویسے بھی گر گیا لیکن ایک نون مشدد جس میں تجدید ہو، اس نون کا اضافہ کیا گیا۔ یہ لام کا ترجمہ ہم البتہ بھی کرتے ہیں، ضرور بھی کرتے ہیں، اور یہ نون مشدد کا ترجمہ بھی ضرور کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا
ضرور با ضرور، یعنی کہ حسر کا زور دینے کا آخری اسلوب جو ہے یہی ہے، اس سے زیادہ زور نہیں ہوگا۔ اچھا قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ شیطان نے بھی کہا تھا وَلَأَقُدَنَّهُمْ، اب میں لا اور عقدنا شد جو ہے عقدنا بیٹھنا، عقد کہتے ہیں بیٹھنے کو، لا اور نون مشدد میں لازم بیٹھوں گا۔ اچھا وَلَتُسْأَلُنَّ لَتُسْأَلُنَّ، لا تسألو سوال کیا جائے گا تم سے، نون مشدد لازم با لازم تم سے سوال کیا جائے گا، ضرور با ضرور۔ تو یہ اس طرح آتا ہے تو ضرور با ضرور سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ترجمہ کریں گے، چونکہ یہاں پہ بریک اپ میں ترجمہ کیا گیا ہے تو ایسے کیا گیا۔ اور یقیناً یا ضرور آپ پائیں گے ضرور ان سب کو، اب اس کو آسان ترجمہ کریں، اور ضرور با ضرور آپ پائیں گے ان سب کو احرس الناس، احرس حرص ہم جانتے ہیں اردو میں حریص کو کہتے ہیں، حرص کرنا کسی چیز کی طرف زیادہ لپکنا، اس کو حرص کہتے ہیں۔ اچھا حمزہ کا ہم نے بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں حمزہ اور الف، آج انشاءاللہ اس کو سمجھ لیں گے ہم کہ یہ فرق کیا ہوتا ہے، الف کیا حمزہ کیا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ 4 چیزیں میں نے جو بتائی تھی کہ یہ کن کن معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ ایک تو سوالیہ طور پر آ جاتا ہے کہ جب کوئی جملے کے شروع میں اس طرح مطلب کسی بات کے شروع میں آتا ہے تو سوال بن کے آتا ہے کیا۔ اچھا پھر ایک وزن، جو وزن ہے ہونے سے کرنے کا مفہوم بنا دیتا ہے۔ اچھا اس طرح کسی جملے میں کسی لفظ کے ساتھ ایک اضافی الف لگاتے ہیں تو یہ بھی ایک وزن ہے، لیکن اس میں جسے کہتے ہیں کمپیریٹیو ڈگری یا سپرلیٹیو ڈگری۔ کمپیریٹیو اس وقت ہوتا ہے کہ سامنے مد مقابل کوئی چیز رکھ دی جائے کہ یہ کمپیئر ہو رہا ہے، سپرلیٹیو اس کے آگے سب کہہ دیا جاتا ہے یا کچھ بھی نہیں کہا جاتا، مطلب یہ سب سے بڑا۔ جیسے اکبرو، اگر میں کہوں گا اکبرو صرف اکبرو کہوں گا تو اس کا مطلب ہو گیا کہ سب سے بڑا۔ اگر میں اکبرو کے آگے کچھ لگا دوں کہ اس سے بڑا تو کمپیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری دونوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا عام طور پر ہم زیادہ ترجمہ کرتے ہیں نا اردو، یا اگر ہم کہتے ہیں کہ بہتر یا بدتر، یہ تر کا جو استعمال کرتے ہیں، تر اور ترین، بہتر بہترین، یہ دونوں چیزیں استعمال ہوتی ہیں ہمارے اردو میں، تو اس کو بھی ایسے ہی ترجمہ کریں گے۔ احرسا زیادہ حریص ہے، یعنی کہ حریص تر ہیں، الناسا لوگوں سے، ان لوگوں میں سے، علی حیات، علی پر، حیات زندگی، یعنی کہ زندگی کے زیادہ حریص تر ہیں یہ لوگ، وَمِنَا، اچھا وَمِن، و اور من سے، یہ تو پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ بات جو چل رہی ہے لوگوں میں سے، آگے بات آ رہی ہے نا الذین، وہ ان لوگوں میں سے، یوں ملا کے پڑھیں گے، اور ان لوگوں میں سے اشرکو، جیسے ایک الف اور میں نے بتایا کہ ایک ہونے سے کرنے کا مفہوم پیدا کرتا ہے نا۔ شرک کے معنی ہوتے ہیں شرک، شرکا شرک کیا اس نے، شرک ہوا، ہم ہوا کا ترجمہ نہیں کرتے ہم عام طور پہ کرنے کا ہی، لیکن الف جب لگ جاتا ہے اس وزن میں آتا ہے تو شرک کیا، جمع میں ہے واو الف کے ساتھ، ان لوگوں نے شرک کیا۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو یہود ہیں، یہود و نصارہ ہیں، بنی اسرائیل ہیں، یہ زیادہ زندگی کے حریص ہیں بنسبت، اب دیکھیں حریص زیادہ تر، ان سے بدتر حریص ہیں بنسبت کن کے، جو ان لوگوں نے شرک کیا۔ یودو، ود کہتے ہیں ودود، اللہ کی ایک صفت ہے الودود، ودود کے معنی ہوتے ہیں محبت، چاہت، ہم اردو میں کہتے ہیں لائک اور لو، یہی چیزیں ہیں نا۔ تو یہی جملہ اس طرح، وہ چاہتا ہے، مطلب ہی لائکس ٹو، ہی لوز ٹو، یوں کہتے ہیں نا، تو وہ چاہتا ہے، تو یا کے معنی وہ ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ احد، احد مطلب کوئی ایک، اوم ان میں سے، یا یوں ترجمہ کریں گے ہر ایک ان میں سے، اور چاہتا ہے ہر ایک ان میں سے۔ لو کے معنی کاش، یعمرا وہ عمر دیا جائے، اچھا یوں پیش آ جائے اور اس طرح حرکت تبدیل ہو کے مطلب اوپر آ گیا تو اس کا مطلب دیا جائے، اس طرح ترجمہ ہو جاتا ہے۔ یعمرا عمر دی جائے، یہ عمر دیا جائے۔ الف ہزار کو کہتے ہیں، سنہ سال کو کہتے ہیں، الف سنہ، لو یعمرا الف سنہ، کاش عمر دی جائے، اسے عمر دیا جائے 1000 سال۔ وما، اور حالانکہ نہیں، وا کے معنی میں نے جیسے بتایا بہت سارے ہوتے ہیں، یہاں پر حالانکہ کریں گے بہتر ہوگا۔ حالانکہ نہیں ہوا وہ، یعنی کہ وہ کیا، وہ عمر پانا،
बिमुज़हज़िही, बी के माने यहाँ पे बी का तर्जुमा नहीं हुआ, लेकिन अगर हम कहें इसका वो चीज़ जिसकी वजह से, सही है ना, वो इसकी निस्बत बन रही है। मीम के माने हम तर्जुमा करते हैं वाले से, जोर जेर आ जाए यानी कि करने वाला, बचाने वाला, जैसे बचा सकने के लिए बात आ रही है ना। ज़िहज़ी कहते हैं दूर कर देने को। अरबी में ये 4 हुरूफ पर है, ज़ाहा और ज़ाहा, ये 4 हुरूफ का मादा है इसका। ये इसका मतलब होता है किसी चीज़ को दूर कर देना, यानी कि ये उम्र जितनी भी मिल जाए इनको, इनका अजाब इनसे दूर नहीं होगा, आखिर उस अजाब को पहुंचेंगे। ये बात हो रही है मिनल अजाब, अजाब से, उस अजाब से ये बचा नहीं सकता। ये क्या नहीं बचा सकता? वो उम्र पाना, वो इनको बचा नहीं सकता, दूर नहीं कर सकता इस अजाब को उनसे। अन यू अम्मारा, आगे बात मुकम्मल होगी, ये कि उम्र दिया जाए उनको, ये उम्र दे भी दी जाए फिर भी ये अजाब से इनको दूर नहीं कर सकती ये उम्र। वल्लाहु, और अल्लाह, बसीरुम, खूब देखने वाला। एक होता है देखना, बसारत उर्दू में भी हम कहते हैं ना, बसीरत जब इस वजन में आता है ना, तो इसका मतलब जो चीज़ सामने है वो तो हम देख रहे हैं, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही उसको हम नहीं देख रहे। तो अल्लाह की ये जो सिफत है बसीर, अल्लाह खूब देखने वाला है, यानी कि फ्यूचर भी पता था अल्लाह को, अल्लाह सब कुछ देख रहा है सामने, ऐसे जैसे सब कुछ नज़र आ रहा है। अक्सर बुजुर्गों के लिए नहीं कहते बसीरत दी अल्लाह ताला ने इनको, तो अगर किसी शख्स की सलाहियत है तो इसका मतलब ये है कि वो सामने की चीज़ों से ज़्यादा आगे जो होने वाली चीज़ें उनको भी अच्छी तरह देखता है। तो बसारत और बसीरत इस वज़न पे आने में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। बेमा, बी, वैसे बी के तर्जुमे आमतौर पे मैंने जैसे बताया बहुत सारे होते हैं, तो इसके, इस वजह से, पर, इस तरह भी तर्जुमा होता है। बेमा, इसको जो यामलून, वो सब अमल करते हैं। अमल सामने है लिखा हुआ, वाव नून, या के माने वो, जैसे कहा कि करते हैं, करेंगे, दोनों तर्जुमे होते हैं। उसको जो वो सब अमल करते हैं, अल्लाह खूब देख रहा है उस अमल को जिसको ये करते हैं, यूं कहा जा रहा है। कुल, इनके अब आप सल्लल्लाहु से बराह रास्त मुखातिब हो रहे हैं अल्लाह ताला, आप कह दीजिए मन काना। अच्छा, ये एक और थोड़ा सा पस मंजर बता दो। इनका ये कहना था जिब्रील अमीन जब भी इनके पास आए हैं, यहूद व नसारा के पास, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास पैगम्बर थे, वही का सिलसिला भी इनके ज़रिए आता था। जब भी आते हैं इनके कहने के मुताबिक इनके लिए कोई अजाब की बात होती थी, कोई मुश्किल मरहला होता था। दर हकीकत वो ये चीज़ नहीं देख रहे कि उनके अमल के बदले में वो कोई पैगाम लेकर आते थे, उनका काम पैगाम लाना होता था। आप अच्छे अमल करोगे तो खुशखबरियाँ लेकर आएंगे, आपके अमाल ही बुरे हैं तो आपके लिए तो जिब्रील वही चीज़ लेकर आएंगे जो अल्लाह का अजाब है। तो जिब्रील जो लेकर आते थे, बस इनको उनसे दुश्मनी हो गई कि जिब्रील जो है ना हमारा दुश्मन है। देखो यही दोबारा ये जिब्रील ने मामला किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही लेकर आने लगा। यहाँ बैन सुतूर एक बात उन्होंने तस्दीक भी कर दी कि ये जिब्रील जो आया करता था हमारी तरफ से, हमारे पास अल्लाह की तरफ से, वो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ रहा है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी होना इन्होंने तस्लीम कर लिया। तो ये बता रहे हैं कि वो दुश्मनी जिब्रील से उनको हो गई कि जिब्रील हमारा दुश्मन है, इसलिए हमारे साथ ये खेल खेल रहा है। अल्लाह ताला यहाँ वाज़े कर रहा है, मन काना, जो है अदुव्वुन, दुश्मन, ले जिब्रीला, जिब्रील अलैहिस्सलाम का, फ़ इन्नहु, तो बेशक उसने, फ़ा तो इन्ना, बेशक, हु उसने, नज़्ज़लहु, उसको उतारा, यानी कि जिब्रील अलैहिस्सलाम का काम क्या था, वो उसे उतारता है, अला कल्बिका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहे हैं, आपके दिल पर, अला माने पर, कल्ब माने दिल, का तेरे या आपके, अला कल्बिका आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाह, असल बात ये अल्लाह के इज़्न से, अल्लाह के हुक्म से। बेशक जिब्रील अमीन जो कुछ लेकर आ रहे हैं वो अल्लाह के हुक्म से लेकर आ रहे हैं। मजीद ये कि मुसद्दिकन लिमा, मुसद्दिकन वो तस्दीक करने वाला, जो चीज़ उनकी किताबों में लिखी है, कुरान उसका मिज़दाक है। कुरान वही बात है जो लिखी थी कि ये किताब आएगी, ये पैगंबर आएगा, कुरान वही बात कर रहा है, वो उसके जवाब में आया है। तो यही बात बताई जा रही है कि ये तो अपनी किताब को भी नहीं जानते जो तस्दीक करती है। लेमा बैन यदैहि, अच्छा ये मुहावरा है, बैन यदैहि कहते हैं दोनों हाथों के दरमियान। अरबी में जब ये कहा जाता है बैन यदैहि, तो यानी कि जो चीज़ सामने हो, जो मौजूद हो, उनके पास हो, सामने, तो इस तरह तर्जुमा है। अच्छा, बैन यदैहि, जो किताबें
مطلب جو چیز ان کے پاس ہے یعنی کہ وہ کتابیں ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں اس کی تصدیق کرتی ہے۔ اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات کی جا رہی ہے تو یہ بتایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بھی کتابیں نازل کی، تو اس لیے ترجمے میں تھوڑا سا آپ فرق دیکھ رہے، لیکن اس کا اصل ترجمہ ہوتا ہے جو ان کے پاس ہے، جو ان کے سامنے ہے۔ یعنی کہ اب جتنے بھی یہود پر، نصارہ پر، بنی اسرائیل پر کتابیں نازل ہوئیں تو وہ جتنے صحیفے یا کتابیں جو کچھ بھی نازل ہوا قرآن کے بارے میں ان کتابوں میں موجود تھا، جو تصدیق کر رہی ہے۔ یہ بتا رہا ہے وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے۔ قرآن کی دو صفت اور بتائی کہ ہدایت بھی ہے اور خوشخبری ہے، کس کے لیے؟ للمؤمنین، سب ایمان لانے والوں کے لیے۔ اچھا یہ للمؤمنین وہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نا میں المؤمن ہوں، نعوذ باللہ، میں اپنے تعریف کے متعلق نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں مومن ہوں، تو یہ مومن وہ ہوتا ہے جو مسلم ہوتا ہے، جو ایمان لیا ہے۔ اصل ایمان وہ ہے جو اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اللہ کے حکم کے مطابق گزارے، کہیں اس نے روکا ہے تو روکے، کہیں اس نے کرنے کو کہا ہے اسے کریں، تو اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اللہ پر یقین رکھنا جو کہ سامنے نہیں ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہاں پر مخصوص جماعت کو نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے جو اس کتاب پر ایمان لے آتا ہے، جو اس کے مطابق ہو جاتا ہے۔ اب اگر بنی اسرائیل میں سے کوئی ایمان لے آتا ہے تو ان کو بھی ایک ترجیح دی جا رہی ہے، مطلب ایک رغبت دی جا رہی ہے۔ ایک تو طرف تم انکار کرتے ہو، لیکن اگر تم ایمان لے آتے ہو تو تمہارے لیے بھی یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے۔ خوشخبری اور ہدایت کیا؟ آخرت، ابدی زندگی۔ من کانا جو ہے عدو للہ، اب ایک اللہ اصول بتا رہے ہیں، جو ہے عدو للہ، ما کانا عدو للہ ہی، جو ہے دشمن اللہ کا، وہ ملائکتی ہی، اور اس کے فرشتوں کا، یہی کی ضمیر اس کے یعنی کہ اللہ کے فرشتوں کا، وہ رسول ہی، رسول جو ہے رسول کی جمع ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ جمع مکسر وہ جمع جس میں لفظ اپنی اصل حالت میں رہے ٹوٹ جائے، رسول اب رسول بن گیا، ٹوٹ گیا، وہ رسول ہی اور اس کے رسولوں کا، وہ جبریل اور جبریل علیہ السلام کا، اب خاص کر ان کا ذکر آ گیا۔ اچھا وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام ہمارے لیے مشکلات ہے اور میکائیل علیہ السلام ہمارے لیے آسانی ہے، ان کے بارش وغیرہ ایسے معاملات کے وقت پہ میکائیل علیہ السلام آتے تھے تو یہ ہمارے لیے زیادہ اچھے ہیں جبریل کے مقابلے میں، تو وہ اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ کوئی بھی ہو پیغمبر، ان کے فرشتہ، جبریل علیہ السلام ہو یا میکائیل علیہ السلام، ان میں سے کسی کا بھی دشمن عدو آیا نا پیچھے، فَإِنَّا تو بے شک اللہ بھی عدو للکافرین، یہ اصولی بات کر دی، عدو دشمن ہے، للکافرین ان کے انکار کرنے والوں کا، ان سے دشمنی کرنے والوں کا اللہ دشمن ہوگا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، یہ ایک اور زور کا اسلوب ہے جو ہم پڑھتے آئے ہیں، اور لا البتہ یقیناً، قد تحقیق، یہ ایسی بات جس کو تحقیق شدہ ہو، انزلناہا وہ بات یہ ہے کہ نازل کیا ہم نے یا نازل کی ہم نے، الیکا کیونکہ آگے جمع میں ہے، الیکا آپ کی طرف، الی مانے طرف کا، آپ کی طرف، آیتیں یعنی کہ نشانیاں، بینات واضح یا کھلی، چونکہ یہ جمع میں، یہ بھی جمع میں، تو واضح آیات، کھلی آیات، نشانیاں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے آیات نازل کی یہ یقیناً اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہیں، جو قرآن کی آیات ہیں۔ مزید تصدیق ہو رہی ہے اس بات کی کہ جبریل علیہ السلام اپنی طرف سے نہیں کرتی ہیں، اللہ کی طرف سے۔ وما اور نہیں، یکفرو انکار کرتے، بہا ان کا، اب یہ جو ہا جو ہے ان کی طرف ہے، مؤنث کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، ان کی طرف ہے، ان کا، الا الفاسقون۔ اچھا یہ اسلوب ذرا سمجھ لیتے ہیں ہم، بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا کہ نیگیٹو، اصل میں نہیں کہا، ماں کا جب ترجمہ اس طرح نہیں آتا ہے اور الا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے، یہاں پہ ریورس پڑھ رہے ہیں نا، اور نہیں انکار کرتے ان کا مگر کا کفر کرنے والے، سیدھا سٹیٹمنٹ کیا ہوگا، ان کا انکار صرف کفر کرنے والے ہی کرتے ہیں، تو یوں جو ہوتا ہے، الا الفاسقون، فاسق کا لفظ ہے نافرمان، فسق ہم پڑھ چکے ہیں، فسق اللہ کے قانون کو توڑنے والا، اللہ کے قانون کو نہ ماننے والا فاسق ہوتا ہے، واو نون جمع کے لیے، تو یہ صرف فاسق لوگ ہی اللہ کے اس بات کو نہیں مانیں گے۔ اوکلما کیا، اب یہ دیکھیں ایک اور حمزہ کا اضافہ ہم نے سمجھا کہ کیا کے معنوں میں بھی آتا ہے، وا اور، اچھا یہ ریورس پڑھا جاتا ہے، آوا
اور کیا, کلما جب کبھی, کلما ایک پورا لفظ ہے, جب کبھی کے ترجمے میں آتا ہے, جب بھی, احدہو, احدو, آہدو, ان سب نے عہد کیا. اب دیکھیں یہ وہی وزن ہے, عہد کرنے کے معنوں میں آ رہا ہے, عہد کیا ان سب نے, احدن کوئی عہد, نبذہو, نبذہ, اچھا یہ ایک مشکل لفظ ہے عربی کا, ہو اسے, نبذہ کہتے ہیں کسی چیز کو اہمیت نہ دیتے ہوئے چھوڑ دینا یا پھینک دینا, مطلب ردی سمجھنا, نعوذ باللہ, کسی چیز کی بات کی کوئی حیثیت نہ سمجھنا. اب ایک عہد کیا اور اس عہد کو چھوڑ دیا یعنی کہ پھینک دیا, پیچھے ڈال دیا. نبذہو فریقن, ایک گروہ نے, منہو, دیکھیں تواتر کے ساتھ سب کے بات ہو رہی ہے لیکن ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جس نے حرکت کی. فریقن, ایک گروہ نے, منہم, ان میں سے, بلکہ اکثرہم, ان میں سے اکثر, لا یؤمنون, نہیں وہ سب ایمان لاتے. یہ پڑھ چکے ہیں, آسان ہے ترجمہ, ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. اب دو باتیں ہیں, کچھ لوگوں نے عہد کیا اور عہد کو پس پوچھ ڈال دیا, یعنی کہ وہ لیول جو علماء کا لیول کہہ لیں, اوپر کلاس کہہ لیں, لیکن اکثر ان میں سے اور بھی ایسے ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے. ایک انکار کرنا, بلکہ ایک ہوتا ہے عہد کو پس پوچھ ڈالنا. یہ دو باتیں اللہ تعالیٰ نے, بلکہ قرآن نے پورے انصاف کے ساتھ یہ بات رکھی کہ ان میں سے یہ کریکٹرز بھی ہوتے تھے اور یہ کریکٹرز بھی ہوتے تھے. الحمدللہ یہاں لفظ بلفظ ترجمہ ہمارا مکمل ہوا. الفاظ کی پہچان کی طرف چلتے ہیں. اچھا, الفاظ کے پہچان میں ہم ایسا نہیں ہے کہ ترتیب سے کوئی گرامر سیکھ رہے ہیں, ترتیب سے ہم کوئی قواعد سیکھ رہے ہیں, یا کوئی ایسی چیز جو ہم درس کے طور پر, تدریسی کلاسز کے طور پر لے رہے ہیں کہ آج یہ پڑھیں گے تو نیکسٹ یہ پڑھیں گے, پرسوں یہ پڑھیں گے. نہیں, جو ضرورت ہوتی ہے, جو دماغ اس وقت قبول کر رہا ہوتا ہے, ہم اس کو لے کر آتے ہیں. آج جو میں چیز پڑھا رہا ہوں بیسکلی وہ بنیادی چیز ہے, اصل چیز ہے, یہاں سے بات شروع ہونی تھی, لیکن یہ ابتدائی چیز نہیں تھی, کیونکہ ابتدا میں یہ بات بتاتے تو بات شاید سمجھ میں نہ آتی اور یہ شاید ہم امپلیمنٹ نہیں کرنے میں مشکل ہوتی. اب جو پچھلی بات ہماری چلی تھی نا, حروف قمری اور حروف شمسی اور قمری حروف, جو ال کا لام کے استعمال میں آیا تھا نا کہ لام کہیں پڑھا جاتا ہے کہیں نہیں پڑھا جاتا. اب اس کی بنیاد میں بتاتا ہوں کہ یہ لام جو ہے در حقیقت کن حروف کے ساتھ پڑھا جا سکتا ہے, کن حروف سے نہیں پڑھا جا سکتا. اب ظاہر ہے وہ حروف پتہ ہونا ہمیں, تو آج میں بات اٹھاؤں گا حروف الہجا سے. حروف الہجا یعنی کہ حروف تہجی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں, عربی میں کیا ہے. عربی زبان میں جو بنیادی حیثیت ہے جس سے ظاہر اسٹرکچر بنتا ہے کسی لفظ کا, وہ حروف الہجا ہے. اردو میں حروف تہجی کہتے ہیں, انگریزی میں الفابیٹ کہتے ہیں ان کو. اچھا, یہ کتنے ہیں؟ اب یہ دیکھیں, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 7 چوک 28 حروف ہیں. ٹھیک ہے, ہم ان کو ایک دو پڑھ لیتے ہیں. الف, با, تا, ثا, جیم, ح, خ, دال, ذال, را, زا, سین, شین, صاد, واد, طا, ظا, عین, غین, فا, قاف, کاف, لام, میم, نون, واو, ہا, یا. یہ جو ہم نے پڑھا ہا اور یہ ہا, یہ بہرحال تجوید کے معاملے, ان کو ذرا سا اگر ہم بہتر کرتے چلے جائیں ہمارا لہجہ خوبصورت ہو جائے گا. تو یہ کل 28 حروف ہیں جن کو ہم نے پڑھا. اچھا, ان کی تعداد 28 ہے کہ 29 ہے, یہ بھی ایک بحث ہے. اس کی وجہ ایک ہے, وہ میں انشاءاللہ بتاتا ہوں. عربی حروف الہجا کی تعداد 28 ہے 29 ہے. اس کا فرق حمزہ اور الف کا ہے. اب جس کو ہم الف کہتے ہیں, یہ کبھی کبھی حمزہ ہو جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ الف جو ہے یہی حمزہ ہے, تو ان کی نظر میں 28 ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, الف الگ ہے, حمزہ الگ ہے. دیکھا ہوگا ایک دوسری شکل بنا کے بھی حمزہ کی شکل بناتے ہیں, جیسے یہ ہے, اس شکل میں لے کر آتے ہیں تو الگ پڑھا جاتا ہے. جبکہ کبھی کبھار یہ ایسے الف جن کے ساتھ حمزہ کہا جاتا ہے, اس الف کو, اس کے نیچے یا اوپر یہ آ جاتا ہے. تو جن کی نظر میں یہ حمزہ اور الف ایک ہے, ان کی نظر میں 28 حروف ہیں. جن کی نظر میں یہ حمزہ اور الف الگ الگ ہیں, وہ 29 سمجھتے ہیں. اب یہ جو فرق ہے, الف ہے کہ حمزہ ہے, یہ کیا ہے, اس کو ہم سمجھ لیتے ہیں. ایک ضمناً بات ہے, الف اور حمزہ کا فرق. جب حمزہ پر یعنی کہ الف پر تینوں حرکات یعنی کہ زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے یا علامت سکون آ جائے, یعنی کہ جس کو ساکن کہتے ہیں ہم, وہ لفظ آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا, پھر حمزہ ہو جاتا ہے. اگر اس کے
شکل یہ بنی ہوئی ہے، اگر اس طرح سادہ ہو تو اس کو الف کہتے ہیں، اور اس طرح کوئی حرکت اس کے ساتھ ہو جو علامت سکون ہو تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ سمپل سا اس کا فرق ہے۔ اچھا، اب جو ہمارے جب میں نے بتایا کہ 28 حروف ہیں، اب 28 کی تعداد جو ہے ان میں سے کچھ قمری حروف ہیں۔ اب یہ قمری حروف کیا ہیں؟ وہ اس لفظ کی وجہ سے اس کا نام پڑ گیا قمری حروف۔ یہ القمر جو لکھا ہے نا، یہ القمر کا جو اطلاق ہوتا ہے جس پر، ان کو ہم قمری حروف کہتے ہیں، اور الشمس کا جس پر اطلاق ہوتا ہے اس کو ہم شمسی حروف کہتے ہیں۔ القمر اور الشمس میں کیا فرق ہے؟ یہاں پر لام موجود ہے، پڑھا جا رہا ہے القمر، یہاں پر لام موجود ہے لیکن پڑھا نہیں جا رہا۔ اچھا، اس حرکات اور تجدید وغیرہ پہ نہ جائے، عربی اصل میں یہ حرکات تو بعد میں لگے نا قرآن میں، تو یہ تھے ہی نہیں، اس وقت بھی القمر اور الشمس ہی پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، ہمارے یہاں خاص طور پر کراچی والوں میں نے دیکھا ایک علاقہ ہے النور کہتے ہیں اس کو، اصل میں وہ ہے النور، لام نہیں پڑھا جائے گا وہاں پر، النور ہے۔ بہت ساری غلطیاں ہم اردو میں کرتے ہیں، حالانکہ ہم عربی کے سٹائل میں بول رہے ہوتے ہیں۔ تو آج ہم پہچان کر لیتے ہیں کہ قمری حروف کون سے ہیں اور شمسی حروف کون سے ہیں، یعنی کہ کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ لام کو پڑھا جائے گا، کون سے حروف ہیں جن کے ساتھ لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ لام موجود ہے، پڑھا نہیں جائے گا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 28 میں سے کیسے پہچانیں گے کون سے قمری ہیں کون سے شمسی ہیں؟ تو ہمارا طریقہ کار یہ رہا ہے کہ جب اس سے کمپیئر ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ مذکر اور مؤنث کی بات ہو رہی تھی، اور اس طرح ایک اور جگہ بھی ایک معاملہ تھا، تو ہم نے ایک کو پڑھ لیا تھا، باقی پہ اطلاق ہو گیا تھا۔ نکرہ اور معرفہ کی بات ہو رہی تھی، تو نکرہ کی کوئی چیز ہم نے نہیں پڑھی، ہم نے صرف معرفہ کو پڑھا، باقی انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ نکرہ ہی ہوں گے۔ اسی طرح مذکر مؤنث میں ہم نے مؤنث کو پڑھا، باقی انڈرسٹوڈ ہے کہ سب مذکر ہی ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قمری اور شمسی میں سے ہم ایک کو پڑھ لیں گے، قمری کو، ان کے جو قمری حروف ہیں ان کو پڑھ لیں گے، اور شمسی حروف باقی ہو جائیں گے۔ تو یہ تعداد کتنی ان کی؟ 14 قمری حروف ہیں، 14 شمسی حروف ہیں۔ الحمدللہ یہاں تقسیم برابر ہے، یعنی کہ 14 حروف کو ہم پڑھ لیں، سمجھ لیں، اور 14 حروف کے بارے میں پتہ چل جائے گا شمسی ہے۔ اب یہ بھی 14 حروف ہیں، اس کو ہم آسان کر لیتے ہیں، ایک ایک حرف کے بجائے ایک جملے میں سمجھ دیتے ہیں۔ قمری حروف کون سے ہیں؟ حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جملہ تو یاد ہو جائے گا نا ہمیں، حق کا خوف عجب غم ہے۔ یہ جملہ جس نے یاد کر لیا، بس اس جملے میں جتنے بھی حروف استعمال ہوئے ہیں، ہا، قاف، کاف، الف، خا، وا، فا، عین، جیم، با، غین، میم اور ہا، یا۔ اچھا، یا جو ہے ظاہر اردو میں ایسے بھی لکھتے ہیں، لیکن اصل میں یہ یا یہ والا ہے۔ جس نے یہ جملہ یاد کر لیا، بس ان حروف کے آگے اگر شروع میں لام آ جائے تو وہ قمری حروف ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو پڑھا جائے گا لام کو، جیسے الحق، القادر، الکلب، کتے بھی کہتے ہیں جیسے، اسی طرح خا، وا، فا، عین، العین، اس طرح پڑھتے ہیں، لام پڑھا جائے گا۔ اسی طرح اس کے اپوزٹ اگر حروف کو دیکھیں، سین آتا ہے، شین آتا ہے، اس میں نہیں پڑھا جائے گا، الشمس شین کے ساتھ نہیں ہوا، السما لام نہیں پڑھا گیا۔ تو بس سمپل سا حق کا خوف عجب غم ہے، یہ جملہ یاد کر لیں، اس کے حروف کو بریک کر لیں، بھئی یہ حرف اس میں شامل ہے، اس میں ہم لام کو پڑھیں گے، باقیوں میں نہیں پڑھیں گے۔ تو سمپل، یہ بھی ہم نے سبق آرام سے سیکھ لیا، بہترین۔ انشاءاللہ اب جو ہے پڑھنے میں بغیر حرکات کے بھی ہم سمجھ لیں گے۔ دو بنیادی باتیں کہ حمزہ اور الف کا فرق سمجھ لیا، اور وہ حروف جن کے ساتھ لام پڑھا جاتا ہے ہم اس کو قمری حروف کہتے ہیں، جن کے ساتھ نہیں پڑھا جاتا ان کو شمسی حروف کہتے ہیں، اور ان کی پہچان کر لی کہ وہ یہ حروف ہیں۔ تو یہ پچھلی بات کا تسلسل ہے، ضرورت پیش آئی کہ اب حروف الہجا کے بارے میں بھی سمجھا جائے، تو انشاءاللہ ہم نے بتا دیا الحمدللہ، تو آگے بھی اسی طرح ہم ترتیب میں رکھیں گے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ ہمارا جو طریقہ کار ہے کہ قریب تر جو ترجمہ ہے محاورے میں وہ ہم لے کر آتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، یہ ہم نے پڑھا، یقیناً، ضرور بس ضرور، جتنا زور دے سکتے تھے، یقیناً، ضرور بس ضرور۔ تجدہ کہتے ہیں وجود، میں نے لفظ کو ٹرانسلیٹ نہیں کیا وہاں، وجود، پانا، ملنا، اس طرح کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں موجود ہونا کسی چیز کا، یہ وہی لفظ ہے۔ تجدن، آپ پائیں گے، ضرور بضرور ان کو، احرص الناس علی حیات، لوگوں میں زیادہ دنیا کے اوپر حریص ہونا، ومن الذین اشرکوا، ان لوگوں کی نسبت جنہوں نے شرک کیا، یعنی کہ مشرکوں سے بھی بڑھ کر یہ دنیا کے حریص ہیں۔
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہ چاہتے ہیں، دے لو ٹو، ان میں سے کوئی ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے، ان خواہش ہے، اس چیز کو پسند کرتا ہے، کاش کہ اسے عمر مل جائے 1000 سال کی. وما ہوا بمزحزح، اور نہیں وہ دور کرے گی اس سے، من العذاب، اللہ کے عذاب میں سے، ان یعمرا، ان کو عمر دے بھی دی جائے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ دور تک دیکھتا ہے. میں بڑا عجیب ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ وہ چیز بھی دیکھ رہا ہے جو تم نہیں دیکھتے. اللہ بصیرت کی ہم نے تشریح کی، اللہ دیکھتا ہے جو عمل کر رہے ہیں، ان کے عمل کے جو مستقبل ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے وہ کیا ہو رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے، کل من کان عدو لجبریل فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین. ہم نے اس کو بریک کر کے پڑھا تھا، میں رواں ترجمے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان سے، ان کے جو موجود ہے بنی اسرائیل، کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے، جس نے نازل کیا آپ پر، یہ جس نے اس کتاب نازل کی، یہ کلام نازل کر رہے ہیں آپ کے دل پر، یہ اللہ کے حکم سے کیا، جو کہ تصدیق کرتی ہے جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کی، اور یہ ہدایت ہے اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. من کان عدو للہ، اب اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو کوئی دشمن ہے اللہ کا، وہ ملائکتی، اور اس کے دشمن اس کے ملائکہ کا، جو دشمن ہے اس کے ملائکہ کا، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل و میکالا، اور جبریل کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہے، فإن اللہ، پس بے شک اللہ، عدو للکافرین، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے جو اس بات کا انکار کرتے ہیں. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً تحقیق شدہ بات ہے کہ نازل کی ہم نے آپ کر آیات بینات، واضح نشانیاں. وما یکفر بہا، جو انکار کرتا ہے ان کا، اور نہیں انکار کرتا ان کا، الا الفاسقون، اور ان کے انکار کرنے والے وہی لوگ ہیں جو صرف فاسق ہیں. اوکلما، اور کیا جب کبھی، آہدو، اور جب کبھی، مطلب سوالی انداز میں، کیا جب کبھی، آہدو آہدن، انہوں نے عہد کیا کوئی عہد، نبذہ فریقن، اور انہوں نے پھینک نہ دیا. اب یہ پوچھا یہ جا رہا ہے، اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا، تو ان سے پوچھو کہ جو عہد کرتے تھے اور اس عہد کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے، پسے پوچھ ڈالتے تھے جیسے کہ کوئی بات ہی نہیں، اس کی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ بات بتا رہی ہے، منہم، ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر یہ ایمان ہی نہیں لاتے تھے. یہ بات بتائی جا رہی ہے. الحمدللہ یہاں پر ہم نے 100 آیاتوں کا ترجمہ مکمل کیا اللہ کے حکم سے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایک سٹیج ہے کہ ہم 100 آیات تک پہنچ گئے. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ جلد ہم اس ماہ رمضان میں ترتیب وار اس کو ہم پڑھیں گے اور آگے بھی جاری رکھیں گے تاکہ یہ ہمارا سلسلہ جاری رہے. سورہ البقرہ جیسی مکمل ہوگی تو انشاءاللہ بہت سارے الفاظ ہم کور کر چکے ہوں گے، پھر ہم ریپیٹیشن پہ ہوں گے. تو ہماری جو الفاظ کی پہچان ہے، یہ پورشن صرف ان الفاظ کے بریک اپ، ان کی تشریح، ان کی وضاحت کے متعلق آ رہا ہے. جیسے کہ آج ہم نے پڑھا نبذہ، اب دیکھیں یہ سرخ میں ہے، بڑی آسانی ہے اس میں. اور اگر اس سے پہلے کے جو الفاظ دیکھیں ہم، اس سے پہلے کے جو ہم الفاظ دیکھیں، نبذہ آ گیا، اور مزاحزحی، اور الف کہتے ہیں ہزار کو عربی میں. یہ 3 الفاظ ہیں جو کہ اصل میں عربی کے وہ الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں، ورنہ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے جس کو ہم پہچانتے نہیں ہیں یا اردو میں استعمال نہیں کرتے. تو یہ ہم سمپلسٹی آ رہی ہے کہ ہم اس کو پہچان کر رہے ہیں. اب یہ کیسے ہے، تو اس کے لیے ہم نے ایک اور چارٹ بنایا ہوا ہے کہ مطلب یہ چارٹ ہے، میں پیش کرتا ہوں تو کس کو اردو میں استعمال کیا. یہ لفظ اردو میں کیسے استعمال ہوتا ہے، دیکھیں، احرس، حریص کہتے ہیں نا، حرص، شرک کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. یودو، مودت، محبت و چاہت کہتے ہیں، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عمر کو استعمال کرتے ہیں، سنا، سن فلانا، سن فلانا ہم کہتے ہیں، سن رسیدہ، تو یہ الفاظ بھی اردو میں بصارت، بصیرت اردو میں استعمال ہے. نزلنا، نزول، نازل کرنا، منزل اسی لفظ سے. اذن، اذن عام، اذن ربی، اللہ کے اذن سے، یہ بھی اردو میں استعمال ہے. مصدق میں تصدیق وغیرہ. بین الاقوامی ہم کہتے ہیں نا، تو یہی بین ہے، بین سطور، بین. یدا، ید طولا، یہ بھی محاورتاً عربی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے. ہدن بہت استعمال کرتے ہیں، ہدایت، ہادی، ہدایت نامہ وغیرہ. بشرا، بشارت، بشیر استعمال ہے. عدو،
یعنی کہ یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو میں عام استعمال کرتے ہیں، ان کی شکل تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہے، اگر پہچان کر لیں قریب تر ترجمہ ہم آرام سے خود سے کر لیں گے۔ دیکھیں اکثر الفاظ یہی ہیں، اکثر الفاظ ایسے ہیں جو اردو کے ہیں، صرف 3 الفاظ ہیں جو آج ہم نے پڑھے جو عربی میں خاص ہیں، باقی الفاظ ایسے ہیں جو کہ ریپیٹ ہوتے ہیں، بہت یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود یاد ہو جاتے ہیں۔ اکثریت جو ہے ہماری 80% ایسے تھے جو کہ ایسے ہیں جو اردو میں ہم براہ راست استعمال کرتے ہیں۔ کافر استعمال کرتے ہیں، نازل، الی، مکتوب الیہ، مرسل الیہ، وہ استعمال کرتے ہیں، الی الخیر۔ بینات میں وہی بین ہے، یہ وہی چیز ہے، یہاں پہ تجدید کے ساتھ آیا تو اس میں اردو میں بھی ایسی ہے، بین، مبینہ یہ استعمال کرتے ہیں، ما، ماحول، ماجرا یہ ہم استعمال کرتے ہیں، ما فوق، اس طرح فاسق، فسق و فجور فاسق کہتے ہیں، عہد ہم استعمال کرتے ہیں، من ہم استعمال کرتے ہیں، من جانب، من الف القوم، من عن، بل ہم بلکہ جو کہتے ہیں یہ عربی میں بل ہے، وہی لفظ ہے۔ اکثر کا استعمال ہے، عند الطالب یہ استعمال ہے، مصدق، مع ہم استعمال کرتے ہیں، ورا، ماورا عدالت، ترل یہ لفظ آگے آئے گا، یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر ہمارا اردو میں مشتمل الفاظ بھی مکمل ہوا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ یہاں پڑھا سنا سمجھا اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور اس کو صحیح معنوں میں ہمارے سینے میں اتار دے، اس قرآن کے نور کو ہمارے سینے میں اتار دے اور اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ یقیناً ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کو بریک اپ کریں، کیسے بھی سمجھیں، کوئی بھی طریقہ ہو، اس طریقے پہ نہیں آتا دوسرے طریقے سے اس قرآن سے قریب ہو جائیں، یہی ہمارا نجات کا ذریعہ، اس بات پہ یقین کر لیں، یہ ایمان لے آئیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، بس اور کچھ نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو ہم سے، یہی کرنا ہے ہم نے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں ایک ریکویسٹ میں ہمیشہ کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے، پہنچتا رہے، مستفید ہوتے ہیں آپ اس سے، تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہمارے الرٹ آپ کو پہنچتے رہیں، اور ساتھ ہی دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔